بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو تبن فحش گو تھے، نہ بتکلف فحش بات فرماتے تھے، نہ بازاروں میں چلا کر خلاف وقار باتیں کرتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے، اور اس کا تذکرہ بھی نہ فرماتے تھے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینے سے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سوانح حیات بھری ہوئی ہے کہ حضور کو کفار سے کیا کیا اذیتیں نہیں پہنچیں، احد کی لڑائی میں حضور کے ساتھ کیا کیا پیش نہیں آیا، اور جب صحابہ کرام نے ان حالات سے متاثر ہو کر حضور سے بد دعا کی درخواست کی تو حضور نے بد دعا کی بجائے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کہ یہ مجھ سے نا واقف ہیں۔ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نبوت کی علامتوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں رہی جس کو میں نے حضور میں دیکھ نہ لیا ہو، لیکن دو علامتوں کو میں ابھی تک نہیں دیکھ سکا کیونکہ ان کے تجربے کی ابھی تک نوبت ہی نہیں آئی۔ پہلے نمبر پر یہ کہ آپ کا علم آپ کے غصے پر غالب ہوگا، دوسرے نمبر پر یہ کہ آپ کے ساتھ جتنا بھی کوئی جہالت کا برتاؤ کرے گا اسی قدر آپ کا عمل زیادہ ہوگا۔ میں ان دونوں کے امتحان کا موقع تلاش کرتا رہا اور آمد و رفت بڑھاتا رہا۔ ایک دن آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے کہ ایک بدوی جیسا شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میری قوم مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں بھرپور رزق ملے گا، اور اب حالت یہ ہے کہ قحط پڑ گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ اسلام سے ہی نہ نکل جائیں، اگر رائے مبارک ہو تو آپ ان کی کچھ مدد فرمائیں۔ حضور نے ایک شخص کی طرف جو غالباً حضرت علی تھے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور موجود تو کچھ نہیں رہا۔ زید جو کہ اس وقت تک یہودی تھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ اے محمد اگر آپ ایسا کر سکیں کہ فلاں شخص کے باغ کی اتنی کھجوریں فلاں وقت پر مجھے دے دیں تو میں قیمت، البتہ اگر باغ کی تعیین نہ کرو تو میں معاملہ کر سکتا ہوں۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا اور کھجوروں کی قیمت 80 مسکال سونا جو کہ ایک مسکال مشہور قول کے مطابق 4.5 ماشے کا ہوتا ہے دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا اس بدوی کو دے دیا اور فرمایا کہ انصاف کی رعایت رکھنا اور اس سے ان کی ضرورت پوری کر لو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب کھجوروں کی ادائیگی کے وقت میں 2-3 دن باقی رہتے تھے، حضور صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم بھی تھے، کسی کے جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر ایک دیوار کے قریب تشریف فرما تھے۔ میں آیا اور آپ کے کرتے اور چادر کے پلو کو پکڑ کر نہایت ترش روئی سے کہا اے محمد آپ میرا قرض ادا نہیں کرتے، خدا کی قسم میں تم سب اولاد عبد المطلب کو خوب جانتا ہوں کہ بڑے نادہندہ ہو۔ حضرت عمر نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا کہ اے خدا کے دشمن یہ کیا بک رہا ہے، خدا کی قسم اگر مجھے حضور کا ڈر نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا، لیکن حضور نہایت سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے اور تبسم کے لہجے میں عمر سے فرمایا کہ اے عمر میں اور یہ ایک اور چیز کے زیادہ محتاج تھے، وہ یہ کہ مجھے حق کے ادا کرنے میں خوبی برتنے کو کہتے اور اس کو مطالبہ کرنے میں بہتر طریقہ کی نصیحت کرتے۔ اب جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کا حق ادا کرو، اور تم نے جو اس کو ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں 20 سا تقریباً 2 من کھجوریں اس کے مطالبہ سے زیادہ دے دینا۔ حضرت عمر مجھے لے گئے اور پورا مطالبہ اور 20 سا کھجوریں زیادہ دی۔ حضرت زید نے پوچھا کہ یہ 20 سا کیسے؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضور کا یہی حکم ہے۔ زید نے کہا کہ عمر تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو یہود کا بڑا علامہ ہے؟
میں نے کہا کہ ہاں وہی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اتنے بڑے آدمی ہو کر حضور کے ساتھ تم نے یہ کیسا برتاؤ کیا؟ میں نے کہا کہ علامات نبوت میں سے 2 علامتیں ایسی رہ گئی تھیں جن کا مجھ کو اب تک تجربہ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک یہ کہ حضور کا علم آپ کے غصے پر غالب ہوگا، دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ سخت جہالت کا برتاؤ ان کے علم کو بڑھا دے گا۔ اب ان دونوں کا بھی امتحان کر لیا، لہٰذا تم کو اپنے اسلام کا گواہ بناتا ہوں، اور میرا آدھا مال امت محمدیہ پر صدقہ ہے۔ اس کے بعد حضور کی خدمت میں واپس آئے اور اسلام لے آئے۔ اس کے بعد بہت سے غزوات میں شریک ہوئے اور تبوک کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ اے کاش کہ آج کے غیر مسلم بھی حضور کو پہچان لیتے اور خود کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے ساتھ سچا عشق، محبت اور ان کے عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔